بوڑھے لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے تو فرما بردار بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ لیکن بعض بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کے بچے ان کا خیال نہیں رکھ پاتے یا ان کے بچے بیرون ملک چلے جاتے ہیں، تو ان کی دیکھ بھال کیسے ہو؟ کراچی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے بنت فاطمہ فاؤنڈیشن، جسے چلاتی ہیں مس فرزانہ شعیب، اور وہ بہت خدمت کر رہی ہیں بزرگ لوگوں کی، عمر رسیدہ لوگوں کی ایک فلاحی تنظیم بنا کر۔ تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرزانہ شعیب صاحبہ، آپ خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ دیکھیے، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ آپ اپنی تنظیم کے بارے میں بتائیے کہ آپ کو اسے قائم کرنے کا خیال کیسے آیا اور یہ کب سے کام کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے؟ مجھے بس یہی تھا کہ اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے دنیا میں، اگر ہم لوگ آئے ہیں تو بیکار نہیں آئے، تو بس یہی میں اللہ سے مانگتی تھی۔ تو میرے اللہ نے فاطمہ کی صورت میں ایک خاتون دی جو لوارث تھی، اپنے گھر میں وہ گری اور اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، اسے میں نے اپنے پاس رکھا اور اس کی خدمت کی، سرجری وغیرہ کروائی۔ اس کو دیکھ کے 2-3 عورتیں آئیں، انہوں نے بولا کہ آپ بڑا گھر لو، ہمیں بھی رکھ لو۔ مجھے یہ لگا کہ جو میں مانگتی ہوں چار دیواری میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہی والا کام ہے۔ پھر میں نے اپنے بچوں سے ان کو راضی کیا، کیونکہ اپنی فیملی کو راضی کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ 2007 سے شروع ہوا اور یہ چلتا گیا۔ اب ماشاءاللہ اسلام آباد میں بھی ہمارا گھر ہے ایک، اور ایک لاہور میں میرا گھر ہے جہاں وہاں بھی مائیں رہتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، مسئلے بہت زیادہ ہیں۔ آپ بتائیے وہ کیا مسئلے ہیں، بتائیے وہ باتیں آپ، تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، انہیں پتہ چلے، لوگ اس بارے میں زیادہ حساس ہوں۔ جی فرمائیے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو مہنگائی کا ہے، ڈپریشن کا ہے کہ جو ہی بیٹا یا کوئی بھی گھر کا فرد باہر کام کرنے جاتا ہے تو گھر باہر کے مسئلے مسائل کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب گھر آتا ہے تو سب سے پہلے جو غصہ نکلتا ہے وہ اپنے بزرگ پہ نکلتا ہے، کیونکہ بزرگ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں یا فالتو ہو گئے ہیں، تو بیوی کچھ کہے تو وہ اتنا نہیں برا لگتا جتنا کہ ماں کہے، ماں یہ پوچھے بنا کہ بیٹا آج دن کیسا گزرا، تو وہ غصہ ماں پہ ہی نکلے گا کہ امی آپ کیوں ہر وقت یہی بات پوچھتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح وہ چلتے نا یہ ایسا ایک ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتی ہیں مائیں بھی اور اولاد بھی کہ بس ان کو گھر سے اب نہ نکال دو۔ یہ ٹینشن کی وجہ یہی ہے، جبکہ ٹینشن کی وجہ وہ باہر کا معاملہ ہوتا ہے جو مہنگائی والا ہے۔ جس طرح آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اتنی سیلریاں، اتنے کاروبار، اتنی مزدوری نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے گھر چل پائے۔ تو بس یہ مسئلہ مسائل ہے، کچھ لوگوں کی مجبوری ہے جو کہ یہاں نہیں رہتے اور ان کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو سب مل کے بہن بھائی یہ پراپرٹیوں کو سیل کریں اور ان کو ایک الگ گھر میں ڈال دیں اور یہ سارا وہ معاملات کر لیں۔ یہ والا بھی سلسلہ ہے، زیادہ تر وہ ہے جو کہ مہنگائی کا دور ہے۔ یہ کام جو ہے نا یہ ریاست کا ہے، لیکن اب چونکہ وہ لوگ بھی مجبور ہیں، ان کی اپنی کو مجبوریاں ہیں، سو ہم سب کو مل کے اپنے ملک کے لیے جو اتنی محنت، اتنی قربانیوں کے ساتھ بنا، ہم سب کو مل کے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے تاکہ آسانیاں ہوں، اور ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ جو بھی کام کرے ایمانداری سے کرنا چاہیے تاکہ اللہ کو ہمارا ایمان پسند آئے اور ہمارے پاکستان کے، ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جو اس وقت اب آپ کے جو مختلف ہومز ہیں، بہت تکلیف میں آپ کے جو گھر ہیں جو آپ نے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں بنائے ہوئے ہیں، بزرگ عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف عورتوں کے لیے ہیں؟ نہیں، چونکہ میری فیملیاں ساتھ رہتی ہیں اور ہمارے دین میں کہیں بھی نہ غیر محرم ساتھ نہیں رہتا، صرف مائیں ہیں میرے پاس۔ تو یہ جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں صرف مائیں ہیں۔ ٹوٹل ملا کر کتنی خواتین ہیں جن کی آپ کفالت کر رہی ہیں، دیکھ بھال کر رہی ہیں؟ اس وقت میرے پاس جو میرے پاس ہیں وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی ملا کے 200 مائیں اس وقت میرے پاس ہیں، اور ماشاءاللہ 200 مائیں ہیں میرے پاس۔ تو ان کا کھانا پینا، ان کا کپڑا، ان کی دوا، علاج، معالجہ، سب کچھ آپ کے ذمے ہے؟
ہاں جی، ہر الحمدللہ جس طرح ایک ماں کرتی ہے نا، جس طرح مجھے سب لوگ ماں کہتے ہیں، جس طرح ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، تو ہر چیز ہمارا کچن ہے. صبح ناشتے سے لے کے دوپہر کا کھانا، 4 بجے کی چائے، پھر رات کا کھانا، یہ سارا روٹین میں چلتا ہے. ان کے ماشاءاللہ. نہانے کا وہ سارا میری ذمہ داری ہے. ان کی آئلنگ کرنی، ان کے نیلز کاٹنے، ان کے نئے کپڑے بنانے، یہ سب میری ذمہ داری ہے. اور یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے نا، یہ سب مجھے اللہ کے پیارے بندے دیتے ہیں، جو کہ مجھے نہیں ڈونیشنز پتا، اور دیتے وہ ہیں چھپ آپ چھپ کو، کے نیکیاں کرتے ہیں. عطیات ہاں دیتے جی ہیں آپ. بالکل، کپڑے کی صورت میں دیتے ہیں، راشن کی صورت میں دیتے ہیں، پیمپر کی صورت میں دیتے ہیں. اچھا اچھا. تو دیکھیں ایک بڑا مسئلہ میرا جی خیال ہے کہ بزرگ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ ان کے بچے خوشحال بھی ہیں، کھانا پینا، گھر میں رہائش، لیکن وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے بچے ان کے پاس نہیں بیٹھتے، ان سے باتیں نہیں کرتے، تو تنہائی بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو ہم ویسٹ میں تو یہ کلچر ہے کہ اولڈ ہومز ہوتے ہیں، وہاں پہ بوڑھے لوگ اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کھیلتے بات چیت کرتے ہیں، تو معاملہ ان کا کسی حد تک حل ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا کلچر نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں تنہائی بھی ایک مسئلہ ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نہیں ان کا؟ نہیں، تنہائی نہیں ہے زیادہ تر. نہیں نہیں، اچھا بالکل نہیں ہے، اچھا. زیادہ تر آپ بالکل کے نہیں خیال ہے. میں زیادہ تر مہنگائی، زبردستی چھوڑ کے جاتے ہیں، زبردستی زبردستی چھوڑ کے جاتے ہیں. ہاں، تنہائی کوئی نہیں ہے، تنہائی کو. تنہائی نہیں ہے، زبردستی چھوڑ تو کے وہ جاتے ہیں. جو لوگ اپنے بچوں سے کٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کو ظاہر ہے یاد تو آتی ہوگی اپنے بچوں کی، پوتا پوتی بڑی کی، تکلیف، اور وہ بڑا. بہت تکلیف، تو وہ ان سے بہت کبھی تکلیف میں. کیا عید بقرعید پہ بھی ملنے نہیں آتے؟ کسی کوئی ایسا نہیں، کوئی نہیں ملنے آتا. یہ اگر ملنے آنا ہوتا تو اس طرح چھوڑتے کیوں؟ اگر ان کو پیار ہوتا تو وہ چھوڑتے کیوں؟ بڑی بے مین مسئلہ رحمی ہے یہی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا بڑا ہی ایک دردناک پہلو ہے، دل کو دکھانے والا، کہ ایسے بچے بھی موجود بالکل ہیں جو اپنے بالکل، ماں باپ سے جان چھڑانا چاہتے جی ہیں کہ جی وہ بس کہیں چلے جائیں اور پھر اس کے بالکل. بعد وہ ان کی شکل نہ ہاں، دیکھیں. اور ہماری جان چھوٹ اور جائے. آپ جو ہم کہ لوگ ان کی خوشی کے لیے، جی جی، آپ جو ان کہ کی اجنبی خوشی کے ہیں لیے ہم لوگ ان کی جی خدمت کر رہے سال ہیں. کے بعد ہم لوگ ان کو عمرہ پہ لیے لے کے جاتے، عمرہ کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں ہم لوگ ان کو. اچھا اچھا. تو ماشاءاللہ پاکستان میں ہاں جی ایسے ماشاء اللہ. اچھے لوگ موجود ہیں جو اتنے پیسے آپ کو دے دیتے ہیں کہ نہ صرف آپ ان کو کھانا کھلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، ان کے علاج معالجے کا خیال الحمدللہ، رکھتی ہیں، بلکہ ان کو عمرے پہ بھی لے جاتی ہیں. تو یہ تو پاکستانی الحمدللہ، معاشرے اللہ کا اللہ جن کو پسند کرتا ہے. معاشرے کا بہت ہی مثبت پہلو ہے کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی، حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ 60-65 سال کے بعد جو مستحق افراد ہیں ان کی ایک پینشن لگا دے، ان کا گزارا الاؤنس ان کو ہو، سبسسٹنس الاؤنس ہو، میں جیسا کہ ویسٹ میں ہوتا ہے کہ ایک میں خاص عمر کے. آپ کی جی میں آپ کی بات کاٹتی ہوں، میں شاید بھول نہ جاؤں. پینشن کی بات آ گئی تو میں آپ کو بتاتی ہوں. میرے پاس ایک خاتون ہے جس کی 30,000 روپیہ پینشن لگی ہوئی تھی اور لگی ہوئی ہے. وہ 20,000 اپنی لاچار بیٹی کو دیتی تھی اور 10,000 اپنے لیے وہ خرچہ رکھتی تھی. میرے پاس وہ آ گئی، وہ 3 مہینے وہ نہ جا سکی، کوئی مجبوری تھی یا کہنے لگی میں اکٹھے لے لوں گی. 3 مہینے کے بعد وہ گئی تو پینشن والوں نے، نیشنل بینک نے اس کا 30,000 کے 90,000 بنتا ہے، 40,000 روپیہ اس کا کاٹ لیا کہ آپ 3 مہینے کے بعد آئی ہو تو 40,000 روپیہ آپ کا کٹ گیا. 50,000 اس کے ہاتھ میں دیا اور اس کو گھر بھیج دیا. یہ تو کرپشن ہے، یہ تو کرپشن ہے، یہ تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. یہ تو میں بالکل آپ کو بتا کرپشن رہی ہے، ہوں، بے رحمی ہے یہ تو. جو مجھے تکلیف ہوئی یہاں یہ پینشن کی بات بتا رہی ہوں آپ کو. یہ بہت بڑا، اور ہارون بھائی کو بتائیں کہ یہ ایشو اٹھائیں کہ وہ 40,000 کہاں گیا اس بیچاری کا. آپ خط لکھتی ہیں اس کا صدر 40,000 نیشنل بینک کدھر گیا؟ کو، خط لکھتی ہیں اور انہیں یہ شکایت کرتی ہیں یہ برانچ ہے، یہ نیشنل بینک ہے اور اس میں ایسی واردات کی گئی ہے. اگر آپ انہیں نیشنل بینک کے جو ہیڈ آفس کو خط لکھیں تو ضرور اس کے خلاف کارروائی ہوگی کہ دیکھیے بجائے اس کے کہ آپ ایک بوڑھے آدمی کی مدد کریں، آپ اس کی پینشن آدھی جو ہے کاٹ کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. یہ تو بالکل اللیگل ہے. تو جہاں ہمارے ہاں اتنے ارے اچھے. بھائی ہمیں تو نا، ہاں ہم تو 2007 سے لے کے نا آج تک ہم لوگ چھت، ان ماؤں کی چھت کے لیے ہی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو چھت مل جائے، کیونکہ کھانا پینا یہ وہ چھوٹی اماؤنٹ سے ہو جاتا ہے، لیکن چھت کروڑوں کے حساب سے بن گئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس، ہم لوگ پرائیویٹ ان کا علاج کرواتے ہیں. پھر اچھا، ہم میڈیسن ایک کی کام نہیں کر رہے ہیں ہے کہ وہ اپنی ہم لوگ اسکرین پہ پرائیویٹ خریدتے ہیں. ہم اپنی اسکرین کے اوپر آپ کی آرگنائزیشن کا نام اور نمبر چلا رہے ہیں تاکہ
جو لوگ آپ کی مدد کر سکیں، جو آپ کے نیک کام میں تعاون کرنا چاہیں، وہ ان نمبرز کے ذریعے اور اس ساری جزاک ڈیٹیل اللہ، کے ذریعے آپ کی ساتھ تعاون کریں، عطیات دیں۔ یہ تو بہت ہی نیکی جزاک کا اللہ، کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ جزاک اللہ، فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے آمین، کہ ہم اپنے ماں باپ کا، بوڑھے لوگوں کا، اپنے ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں سب کا خیال رکھیں، کیونکہ جو اصل میں آمین، انسانیت ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ ہمارے مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ اہم ترین تعلیم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔